السلام علیکم ناظرین، فلم بیس لاہور سے ہر بدھ کی شام آپ کے پاس ہم حاضر ہوتے ہیں آن لائن اور آپ سے ویٹ مینجمنٹ سلوشنز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ میرا نام ندیم نور ہے جیسے آپ جانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایز ایکسپرٹ مس آمنہ نواز بھی موجود ہے۔ مس آمنہ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ مس آمنہ، پچھلے ایپیسوڈز میں، پچھلی سیرنگز میں ہم نے بہت فائدہ مند گفتگو کی، کچھ نمبرز کی بات ہوئی، کچھ فلاسفیز کی بات ہوئی، کچھ رولز کی بات ہوئی۔ آج ہمارے ویورز کے سوالوں کی ڈائریکشن بھی اس طرف تھی، اور کچھ ہم ان جو عملی ایموشنل یا سائیکولوجیکل ایشو ہے جن میں سے موٹیویشن بہت جس کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بہت افیکٹ کرتی ہے جب ہم ویٹ کے حوالے سے کوئی گول سیٹ کریں یا اچیو کرنے کی طرف جائیں۔ تو موٹیویشن ایک ایسا معاملہ ہے جس کا بار بار ذکر بھی ہوتا ہے اور موٹیویشن کا بہت عملی امپیکٹ دیکھا گیا ہے۔ آج کچھ اس موضوع پر بات ہو جائے، یہ موٹیویشن کا کیا امپیکٹ ہے، اور کیا اس کے بارے میں، کیا اس کے بغیر بھی ہم اپنے گولز پرٹیکولرلی ویٹ یا وزن کے حوالے سے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ موٹیویشن، یا یوزلی لوگ اس کو ول پاور کہتے ہیں، قوت ارادی کہتے ہیں، یہ اندر سے ایک جذبہ ہونا چاہیے وزن کم کرنے کے لیے یا کوئی بھی عادت بنانے میں یا چھوڑنے میں۔ اس کا رول 16% ہے کسی بھی عادت کو بنانے میں یا پرانی عادتیں، علتیں چھوڑنے میں، لیکن 16% رول بھی بہت اہم ہے، اور زیادہ تر لوگ تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف موٹیویشن کے ذریعے ہی اپنا وزن کم کر لیں، بہت زیادہ اس پہ ریلائی بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہت اہم کردار اس کا ہے ہماری ول پاور کا، ہماری عادتوں کو بنانے میں، خاص طور پر وزن کے معاملات میں۔ اور بہت سے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب موٹیویشن ہوگی تو تبھی ہم کچھ کریں گے، اور موٹیویشن کئی دفعہ شروع میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، جب یہ ویٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور گریجولی وہ پھر ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ اور کچھ فیکٹرز ہیں جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، جیسے کہ انفارمیشن یا نالج اکٹھی کرنا، یا سکلز کو اپنے انہینس کرنا، کہ اگر کریونگز ہوں تو کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہمارے اوپر کافی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ پھر اگر ہماری لائف میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی کوچ نہیں ہے ہمیں بتانے والا، تو اس کا بھی بہت اہم رول ہے۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول کا بھی، نان لیونگ تھنگس کا بھی بہت رول ہوتا ہے، کہ ہمارے قریب، ہمارے ایکسس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بد پرہیزی پہ مجبور کرتی ہیں یا وزن کم نہیں ہونے دیتی۔ ایون ہمارے موبائل فون گیجٹس کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم موٹیویشن کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ موٹیویشن کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اور مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کو بھی ہم انکریز کر سکتے ہیں کچھ سکلز کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فیئر کے تھرو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نیگیٹو فیئر یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہہ لیں، یا نیگیٹو موٹیویشن کہہ دیں، نیگیٹو ریوارڈز کہہ دیں، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس لیے وزن کم کر لیں گے، اس وجہ سے، اس خوف سے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ جانوں گا کہ موٹاپے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو شاید میں بد پرہیزی کر لوں، یا شاید میں وزن کم کر لوں۔ پھر ایک پازیٹیو موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ جس میں ہم پتلے ہونے کے فائدے زیادہ دیکھتے ہیں۔ یعنی دو طرح کی موٹیویشن ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، یا تو یہ سوچ کے کہ موٹاپے کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں اگلے 5 سال، 10 سال، 20 سال میں، یا بڑھاپے میں جا کر، یا پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پتلے ہونے کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ دونوں طرح سے ویسے تو ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے، لیکن جو ریسنٹ، جو لیٹسٹ سائیکالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ پتلے ہونے کے فائدے کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ موٹیویٹ رکھتی ہے، کیونکہ انسان کا برین نیچرلی ریوارڈ کی طرف زیادہ بھاگتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو لگے کہ اس میں ذرا فائدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف جو جم میں لوگ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی ایسے لوگوں کی پکچرز لگائی جاتی ہیں جو کہ فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں،
حالانکہ وہ ایسے لوگوں کی بھی لگا سکتے تھے جو کہ بہت زیادہ اوبیس ہیں یا بہت بیمار ہیں, لیکن وہ موٹیویشن کے لیے ایسے لوگوں کی پکچرز لگاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوں کہ ہمیں بھی اس طرح سے اپنی باڈی کو فٹ کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ فیئر سے بھی کافی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. جیسے اگر کچھ فیکٹس کا اندازہ پہلے سے لگا دیا جائے کہ موٹاپے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ہم نے پچھلے کچھ پروگرامس میں بات بھی کی ہے کہ جتنے بھی یہ فیٹس ہوتے ہیں یہ اصل میں ہماری باڈی میں ایک طرح سے ٹاکسنز ہیں جو کہ پروڈیوس ہوتے ہیں, اور یہ زہریلے مادے ہمارے جسم کے اوپر بھی نقصان کرتے ہیں. بہت سی ایسی دائمی بیماریاں ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کے مسئلے ہیں, یا شوگر کے مسائل ہیں, معدے کے مسائل بہت زیادہ جو کہ وزن کے بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے برین کے اوپر بھی اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے, جو کہ ہم نے پچھلے پروگرامس میں بات کی ہے کہ بہت سے میموری کے مسائل اس کی وجہ سے آتے ہیں. بلکہ ایک ریسرچ تو بتاتی ہے اگر 40 سال کی عمر میں آپ اوور ویٹ ہیں تو 70 سال کی عمر تک جاتے جاتے آپ کو ڈیمینشیا کی بیماری ہو سکتی ہے, آپ رسک پہ ہیں. سو کچھ فیکٹس جاننا بہت ضروری ہے اگر کسی کو فیئر کے تھرو موٹیویٹڈ ہونے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ پازیٹیو موٹیویشن کیسے دے سکتے ہیں, سو ہمیں کچھ گول سیٹ کرنے ہونے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے موٹیویٹرز ہیں جو ہماری لائف میں ہمیں وزن کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی اس طرح کے گولز بناتا ہے کہ اگر میں پتلا ہوں گا تو میری صحت اچھی ہو جائے گی, میری میموری اچھی ہو جائے گی, یا برین کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑے گا. سم ٹائمز تو ایک ریسرچ کے مطابق تو یہ بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں نے وزن کم کرنا تھا ان کے یعنی جو 40-50 ایئرس کے ایج کے لوگ تھے, ان کے والیٹ میں ان کے گرینڈ چلڈرن کی فوٹوز لگا دی گئی, اور ان کو کہا گیا کہ ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آپ کو وزن کم کرنا ہے تاکہ آپ لمبی زندگی گزار سکیں, بیماریوں سے بچ سکیں, اور ان بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزار سکیں. سو سم ٹائم ریلیشن شپس بھی ہمیں کافی موٹیویٹڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزارنی ہے, صحت مند زندگی گزارنی ہے. سو پازیٹیو موٹیویشن اس کو ہم کہیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ جان لے کہ وزن کم کرنے سے ہمارے برین کے اوپر کتنا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے برین سے محبت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو اپنے وزن کے اوپر کام کرنا ہے, کہ اس کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں ہمارے برین پہ. اور برین سے محبت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا اثر ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پہ ہوتا ہے اگر ہمارا دماغ صحیح کام کرتا ہے, یا صحت مندی کی طرف زیادہ جو ہے جھکا ہوا ہے. ہمارے سارے فیصلے ہمارا برین کرتا ہے. ہمارے ریلیشن شپس کیسے ہیں, ان کی کوالٹی کیا ہے, اس کا تعلق بھی ہمارے برین سے ہے, ہمارے موڈ مزاج سے ہے, ہماری سوچوں سے ہے. ہمارے کام کاج میں ہماری پرفارمنس کیسی ہے, ہم ترقی کتنی کریں گے, اس کا تعلق بھی ہمارے برین سے ہے. سو بہت سے ہماری زندگی کی ڈومینس کا تعلق ہمارے برین سے ہے. ایون کہ ہماری روحانی صحت کا تعلق بھی ہمارے برین سے ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہیں, ہائی پاور سے کنیکٹڈ ہیں اپنے, یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کتنا کنیکٹڈ ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ برین سے بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے, تبھی آپ وزن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو, کیونکہ یوزلی ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ برین سب سے زیادہ نگلیکٹڈ آرگن ہوتا ہے جنرلی. لوگ شاید اپنی جسمانی صحت کے اوپر تو پھر بھی کچھ توجہ دے دیتے ہیں, لیکن مائنڈ کیونکہ اس طرح سے نظر نہیں آتا, برین نظر نہیں آتا, اور اس کی تکلیفیں بھی جس کو اگر ہیں تو وہ محسوس اس طرح سے نہیں کوئی کر پاتا. اگر اس میں کچھ پرابلم ہے تو نگلیکٹڈ ہی رہتا ہے یہ ایریا. سو کچھ فیکٹس جاننے کی بہت ضرورت ہے. پھر کچھ طریقے ہیں جو کہ ہم جس کے تھرو ہم اپنی ول پاور بڑھا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی پہلے سے اپنے فیوچر کو, اپنے ڈیفالٹ فیوچر کے بارے میں سوچتا رہے کہ اگر میں آج اپنے وزن کے اوپر کام کروں گا تو اگلے 5 سال 10 سال پہ میرے صحت پہ کیا اثر پڑے گا, اور اگر نہیں کروں گا تو اس سے میرے زندگی جو ڈیفالٹ فیوچر ہوگا وہ کیسا ہوگا. پھر سم ٹائمز وزن کم کرنے میں کیونکہ راستے میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں تو لوگ بیچ میں ہی ڈی موٹیویٹڈ ہو کے وہ پروجیکٹ ختم کر دیتے ہیں. سو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اس پروجیکٹ کو گیم کی طرح بنا لیں.
گیم میں کوئی اسکور بورڈ ہوتا ہے, گیمز میں لیولز ہوتے ہیں, گیم میں ہمیں کچھ جب ہم اچیو کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریوارڈ اس میں ملتا ہے اور ہم نیکسٹ لیول پہ پروموٹ ہو جاتے ہیں. سو اسی طرح سے جب ہمیں وزن کم کرنے کا گول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمیں اس کو بھی اگر ہم گیمز کی طرح بنا لیں کہ 1 منتھ کا یہ ٹارگٹ ہے اور اسکور بورڈ ہو جو کہ ہمیں بتاتا رہے کہ ابھی آپ یہاں پہ ہیں, اس لیول پہ ہیں, ابھی آپ نے اور کتنا وزن کم کرنا ہے. آج کل بہت سی ایپس بھی اویلیبل ہیں جو کہ ہمیں ساتھ ساتھ اس بارے میں گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ آپ اپنے وزن کم کرنے کے گولز میں کس لیول پر ہیں. سو گیم کے طور پر بھی اگر ہم اس کو بنا لیں تاکہ انٹرسٹنگ لگے, بورنگ نہ لگے. اور اس طرح تو موٹیویشن بھی انٹیکٹ رہے گی یا برقرار رہے گی. جی بالکل, کیونکہ موٹیویشن کے ساتھ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور ہماری زندگی میں جو دوسرے معاملات سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں اس سے یہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی کامیابی سے وزن کم کر رہا ہے اور اپنی موٹیویشن کو بھی مینیج کر رہا ہے لیکن ایک دن کسی جھگڑے یا تکلیف کی یا پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو موٹیویشن گھٹے گی. اور اگر اسے کوئی چھوٹی بڑی کامیابی ملتی ہے تو موٹیویشن بڑھے گی. تو موٹیویشن ایکچولی زندگی میں گھٹتے بڑھتے رہنے کے پروسیس میں رہتی ہے. مسل کی طرح ہے بالکل. جیسے اگر آپ کسی ایک خاص مسل کو بہت زیادہ یوز کریں گے تو وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا, لیکن اگر آپ ایک مناسب حد تک اس کو استعمال کریں گے اور کرتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر اور اس پہ کچھ کام کرتے رہیں گے تو وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا. سو کئی دفعہ لوگ بہت زیادہ موٹیویشن پہ توجہ دیتے ہیں کہ بس یہی ہمیں اسی کے تھرو ہم وزن کم کریں گے تو پھر یہ ایگزاسٹ ہوگی اگر ہم سارا بوجھ اس کے اوپر ڈالیں گے. لیکن اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے موٹیویشن کے اوپر کام کریں گے, کسی طرح سے ریوارڈنگ بنا کر اپنے ویٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کو ریوارڈنگ بنا کر, جیسے میں نے بات کی کہ فائدے نقصان کے بارے میں سوچتے رہنا, فائدوں کے اوپر زیادہ توجہ دینا تاکہ ہم اس طرف زیادہ موٹیویٹڈ فیل کریں. سو موٹیویشن کے اگر اوپر ہم روزانہ کام کرتے ہیں تو یہ اسٹرینتھن رہے گی, لیکن اگر ہم بہت زیادہ یوز کر لیں گے تو یہ ایگزاسٹ ہوگی اور پھر اس کو واپس ریفریش کرنے میں ٹائم لگے گا. اور یہی وجہ کہ وہ پھر جب ٹائم لگتا ہے تو بہت سے لوگ تب تک آلریڈی اس پروجیکٹ سے نکل چکے ہوتے ہیں اور پھر سے وزن بڑھا لیتے ہیں اور پھر یہ وہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ شاید وزن کم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہم نہیں کر پائیں گے کبھی وزن کم. اس کے علاوہ کچھ اگر ہم کچھ موٹیویشنل اسٹیٹمنٹس بھی اپنی زندگی میں رکھیں اور یاد رکھیں اور اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں تو یہ بھی ہمیں وزن کم کرنے میں کافی مدد دیتا ہے. یعنی بجائے کہ یہ کہنا, کچھ ویلیو ورڈز اگر ہم اٹیچ کریں کہ میں صحت مند ہونے کے لیے وزن کم کر رہا ہوں, میں ایک ہیلدی لائف گزارنے کے لیے وزن کم کر رہا ہوں, تو یہ تو آپ کو موٹیویٹڈ کرے گا. لیکن اگر ہم ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں کہ ہم تو فاقے کر رہے ہیں آج کل اور بڑا مشکل ہو رہا ہے, مصیبت ہے, سزا ہے, اگر اس طرح کے کچھ ورڈز اٹیچ کریں گے ہم اپنے ویٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے ساتھ تو پھر اس سے بھی موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے. اور زیادہ تر لوگ کافی سزا کے کانسیپٹ میں جاتے ہیں کہ اچھا ہم یہ بھی نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں کھا سکتے, بڑی دکھی زندگی ہے. اس طرح کے جب ورڈز یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی موٹیویشن کم ہوتی ہے. سو ویلیو ورڈز بھی ہمیں اٹیچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وزن کیوں کم کرنا چاہتے ہیں اور وزن کم کرنے کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. اب اس موٹیویشن کا کیا کیا جائے, کیونکہ موٹیویشن تو کم ہوتی اور گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور اس پر جو فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے. لیکن کیا موٹیویشن پر ہمارا جو ایوری ڈے لائف سٹائل ہے جیسے نیند یا ہماری غذا یا جو اور فیکٹرز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے, تو کیا ان فیکٹرز کا بھی ہماری موٹیویشن پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل. زیادہ تر لوگ, ہم نے اکثر بلکہ شروع کے پروگرام سے بات بھی کی ہے کہ یہ جو بھوکا رہنے کی پریکٹس کی جاتی ہے کہ وزن کم کرنے کا مطلب ہے کہ خود کو بالکل بھوکا رکھنا, اس کی وجہ سے بھی موٹیویشن کافی ڈاؤن ہوتی ہے. آپ کی انرجی لیولز ڈاؤن ہوتے ہیں, آپ کا جو سوچنے سمجھنے والا جس کو ہم ہیومن برین کہیں گے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا. سو اس سے بھی موٹیویشن کم ہوتی ہے. سو ہماری یہ جو بھوکا رہنے, ہنگری رہنا کافی زیادہ ہماری موٹیویشن کو ڈاؤن کرتا ہے. پھر اگر ہم اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے ہیں, ہماری نیند پوری نہیں ہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ
8 گھنٹے کی نیند، رات کی نیند بہت ضروری ہے اگر ہم نے اپنے وزن کم کرنا ہے. بظاہر اس کا تعلق ہمیں نظر نہیں آتا ڈائریکٹلی وزن سے ریلیٹڈ نظر تو نہیں آتا، لیکن موٹیویشن کے راستے یہ وزن پر ضرور اثر انداز. اور اس سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، ججمنٹ کی صلاحیتیں ہیں، یا جو آپ کا ہیومن مائنڈ ہے وہ کافی ایکٹیو رہ سکتا ہے. سو آرام کا خیال رکھنا، نیند پراپر لینا، اس کا بھی ہماری موٹیویشن کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، چلتے ہیں، یا بالکل یعنی ایک جو لیتھارجک زندگی اگر ہم گزار رہے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو اس کا بھی ہماری موٹیویشن پہ اثر ہوتا ہے. پھر ہماری ڈائٹ میں کس طرح کی چیزیں ہیں. اگر ہماری ڈائٹ میں چینی بہت زیادہ ہے جو کہ ایونچولی کافی ہماری انرجیز کو ڈاؤن کرتی ہے، شروع میں تو اس کی وجہ سے کافی لوگ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا ایک کریش ہوتا ہے جس کی وجہ سے مزید لیتھارجی باڈی میں پیدا ہوتی ہے. سو اگر ہماری ڈائٹ میں اس طرح کی چیزیں ہیں، بہت آئلی چیزیں ہیں، بہت ہیوی مسالے والے کھانے ہیں، تو یہ بھی ہماری موٹیویشن کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتے ہیں. سو ہماری جسمانی صحت کیسی ہے اس کا بھی تعلق ہماری موٹیویشن سے ہوتا ہے. اور یہ ایسے کام ہے جو کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہے. نیند آپ کو روزانہ اپنی پراپر لینی ہوگی. پانی آپ کتنا پیتے ہیں یہ بھی آپ کی موٹیویشن پہ بہت ہی گہرا اثر ڈالتا ہے. پھر ہم اپنی اوور آل اپنی ڈائٹ کو ہم کیسا رکھتے ہیں یہ بھی ہماری موٹیویشن پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. وزن کچھ دن تو ہم کم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے بعد واپس اپنی اس روٹین میں آتے ہیں. تو ان کے لیے خاص طور پر میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو گھڑی یا کیلنڈر کے ساتھ اٹیچ کر لیں. موڈ کے مطابق اپنے آپ کو نہ سیٹ کریں اپنے پروجیکٹ کو، وزن کم کرنے کے پروجیکٹ کو. گھڑی یا کیلنڈر کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو آپ ٹائم ڈریون ہو جائیں گے. آپ اسکیجول کے مطابق چلیں گے چاہے آپ کا موڈ اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر بہت سے لوگ جرنلنگ کرتے ہیں، جیسے فوڈ جرنلنگ اگر کرتے ہیں، یا روزانہ کی بنیاد پر اپنا کیلری کاؤنٹ یا یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آن پیپر جب چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ بھی آپ کو کافی اکاؤنٹیبل رکھتا ہے اور آپ کو کافی کلیئر کانکریٹ لیول پر اپنے ریزلٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بس دماغ میں سوچ لیا ہے اور وہیں سے ہی ہم کوششیں کرتے رہیں گے اور آن ریکارڈ آن پیپر ہم کچھ نہیں نوٹ ڈاؤن کریں گے، اس سے بھی کہیں نہ کہیں ہم ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. سو ٹریک پہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی شارٹ ٹرم گولز بنائیں، لانگ ٹرم گولز بنائیں، اپنے آپ کو ٹائم ڈریون کر لیں، روٹین ڈریون کر لیں. موڈ ڈریون نہیں کرنا کہ جب بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے، جب بہت اچھا موڈ ہوگا، انرجی اچھی ہوگی، تو اس دن تو ہم کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے وزن کم کر لیتے ہیں، اور جب موڈ خراب ہوگا تو ساری کی ساری جو ہے موٹیویشن ختم. کچھ لوگ پرفیکشنسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو میں نے ڈائٹ کرنی ہے پراپر تو سارا دن کرنی ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک دن بھی یا ایک دفعہ بھی کچھ اگر بد پرہیزی ہو گئی ہے تو پھر سارا دن پھر بد پرہیزی چلے گی، پھر کل سے شروع کریں گے. سو یہ جو پرفیکشنزم والی اپروچ ہے کہ کرنا ہے تو پھر بالکل پرفیکٹلی کام کرنا ہے، پرفیکٹلی وزن کے اوپر کام کرنا ہے، ورنہ اگر ذرا سی بھی کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر ڈی ٹریک ہو جانا ہے، پھر اس کی طرف واپس آنا ہی نہیں ہے. سو بلیک اینڈ وائٹ سوچ بھی کئی دفعہ ہماری موٹیویشن کو ڈاؤن کرتی ہے کہ اچھا آج بد پرہیزی ہو گئی ہے، سو آج سارا دن میں بد پرہیزی کروں گا، پھر کل سے شروع کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہر منڈے کو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگلے منڈے سے ہم وزن کے اوپر کام کریں گے، یا نیکسٹ منتھ کریں گے، یا نیو ایئر پہ کریں گے. اس طرح کی جو پرفیکشنسٹ اپروچ ہے یہ بھی بعض اوقات ہماری موٹیویشن ڈاؤن کرتی ہے. سو ہمیں جب اپنے وزن کم کرنے کے لیے جو موٹیویٹرز ڈھونڈنے ہوتے ہیں ان میں یہ تمام فیکٹرز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، ہماری اوور آل صحت کیسی ہے. ہم نے فائدوں کو زیادہ دیکھنا ہے، پتلے ہونے کے فائدوں کو زیادہ دیکھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی کچھ ہارش جو ریالٹیز ہیں وزن کے بڑھنے کے ساتھ اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. پھر اپنی پرفیکشنزم والی اپروچ کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر کہیں اس پروجیکٹ میں، وزن کم کرنے کے پروجیکٹ میں کوئی کوتاہی آ جاتی ہے تو واپس ٹریک پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو فوراً وہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے سے نہیں ہوگا، آج بد پرہیزی ہوگی، کل سے شروع کریں گے، پھر کبھی سٹارٹ کریں گے یہ پروجیکٹ.
واپس ہمیں اپنے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ابھی پرفیکشنزم کا ذکر بھی کیا، لیکن اس وقت ایک بریک لینے کا وقت آ پہنچا ہے اور ہمیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ بھی رہے ہیں، تو ہم ایک شارٹ سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے، اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے، تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے، اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے، تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک ویورز. ہم ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پرفیکشنزم کے بارے میں بات کر رہے تھے. مس آمنہ، پرفیکشنزم کا شکار تو ہم سب لوگ ہی کسی نہ کسی وقت یا کسی نہ کسی شکل میں اپنے گولز کے حوالے سے کام کرتے ہوئے اس کا شکار ہو ہی جاتے ہیں. ویسے وزن کو مینیج کرنے کے حوالے سے کیا یہ اسٹریٹجی زیادہ بہتر ہے کہ ہم کوئی بہت مشکل، ان ریئلسٹک، ان اٹینیبل سا گول سیٹ کر لیں اور پھر اپنے آپ کو کسی اذیت سے گزار دیں، یا روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کام اور ایک ایسی جرنی جس میں ہمیں تھوڑے لیکن اچیویبل اور مستقل ملنے والے گولز، ان دونوں میں سے کون سا معاملہ زیادہ پریکٹیکیبل اور سسٹینیبل ہے؟ کیونکہ وزن کم کرنے کی جرنی دراصل ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اس میں کوئی ڈیٹ ایسی سیٹ نہیں کی جا سکتی. یہ تو ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے جس کو ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے. گو کہ نیو ایئر ریزولوشن کی طرح اس کی اہمیت بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب وزن بڑھے گا تو دیکھی جائے گی اور پھر ہم ایک ہلا ماریں گے اور پھر ہمارا وزن کم ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی پرانی ڈگر اور کوتاہیوں پر واپس آ جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک کنٹینیوس چیلنج ہے جس کو ہم اس انداز میں، زیادہ اچھے انداز میں، زیادہ اچھے ریزلٹس کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں،
کہ ہم تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں، یا یہ ایک وقت میں بہت زیادہ مشکل سے گزرنا جس کے نتیجے میں فیلئر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں؟ دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ لانگ ٹرم سسٹینیبل اور اچیویبل ہے؟ موٹیویشن اکثر لوگوں کی کم اسی لیے ہو جاتی ہے وزن کم کرتے کرتے کیونکہ وہ ٹارگٹ ہی بہت ہی مشکل اور ان ریئلسٹک سا سیٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ماہ میں ہمارا کوئی 15 کلو وزن تو کم ہونا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی 15 کلو تو ہو اور جلدی ہو، اور اچیو کر کے تو اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو وہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ریباؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ وزن بڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں. سو ایک تو اس چیز سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بس کچھ عرصہ وزن کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر ہم اپنی واپس روٹین میں شامل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک ویٹ کے ساتھ جیسے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مینجمنٹ کا لفظ یوز ہمیشہ کیا جاتا ہے، ویٹ مینجمنٹ. اور پھر جو چیزوں کے ساتھ مینجمنٹ کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ساری لائف کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ ذرا سی بھی لاپرواہی برتیں گے تو یہ پھر سے وزن واپس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت ہی کم ایسی پرسنٹیج ہے کہ جو لوگ جینیٹکلی یا پھر ان کی فزیک اس طرح کی، ان کا بلڈ اپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ کچھ بھی کھا لیں تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور ان کا وزن نہیں بڑھتا. لیکن دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو اپنے وزن کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جب اس پہ لاپرواہی کریں گے، جب بد پرہیزی کریں گے تو ان کا وزن بڑھے گا. سو اپروچ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہے کہ وزن کے اوپر آپ کو کام کرتے رہنا ہوگا، گولز اپنے چھوٹے رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو حقیقت کے قریب تر گولز بنانے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں، ایک خاص مخصوص ٹائم کے اندر آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں اس گول کو وزن کم کرنے کے یا نہیں. پھر ایکسکیوزز سے بھی نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ہماری جینز میں ہی موٹاپا ہے تو اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں. یہ چیزیں آلریڈی ایسی چیز ہے کہ جب آپ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ سوچ لیں کہ آپ نے ہارنی ہے فار شور. یعنی یہ ریسیپی فار فیلئر ہم انہیں کہیں گے کہ جب ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں کہ اگر جینز میں یہ مسئلے ہیں تو اب یہ پھر ہمیں بھی سارے آگے کنٹینیو کرنا پڑے گا. اس میں تو ضرور مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیسے اپنی جینیٹک میک اپ کے بارے میں بہت یقین سے بات کرتے ہیں جن سے ایکسکیوزز دراصل ہم بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر ہے. یعنی ایک کام جس کے بارے میں ہم نے بہت موٹیویٹڈ ہیں اور ابھی سٹارٹ ہی نہیں کیا اور ہماری چاہت بہت زیادہ ہے، اس کے شروع میں ہی اگر ہم ہار جانے والی سوچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو کامیابی کا تو کوئی پھر کیا امکان ہوگا. بالکل. اور جینز کی انفارمیشن ہونا اچھی بات ہے کہ ہماری جینز میں کون سی جسمانی یا نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں، موٹاپا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بھی، یعنی جینز آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہو سکتی، آپ کی قسمت نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جینز میں اگر یہ سب چیزیں ہیں تو آپ بھی فار شور اس کا شکار ہوں گے. جینز کی انفارمیشن سے ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پہلے سے اپنے ان معاملات کو دیکھ لیں اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جینز کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں، جینز کے مسائل کو ہم ذرا ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں. اگر ہم بیٹ نہ کریں تو ایٹ لیسٹ وہ ڈیلے ضرور ہو سکتے ہیں کہ اگر فرض کرے اگر کسی کی جینز میں ڈائبٹیز ہے اور وہ بہت زیادہ احتیاطیں اگر کرتا ہے تو اگر اس کو ہونی بھی ہے تو اس کو کافی لیٹ ہوگی اگر اس کو ہونی بھی، اگر وہ بارڈر لائن پہ بھی ہے. اور سم ٹائمز خیال رکھنے سے تو بہت سے لوگوں کے یہ معاملات ٹریگر بھی نہیں ہوتے. اسی طرح سے اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کی جینز میں موٹاپا ہے اور سب بڑی ہسٹری ہے کہ سبھی کا وزن زیادہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیوٹریشنل ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بہت سی وزن کم کرنے کے طریقے جیسے ایکسرسائز کے بارے میں ہمیں کافی نالج ہونی چاہیے، کیلوریز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سو اس کا تو جینز تو آپ کو بلکہ ایک ہنٹ دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ بچ جائیں ان تمام مسائل سے، اور آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ پرو ایکٹیولی اس کے اوپر کام کریں گے. لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ جب بہت وزن بڑھ جائے اور آپ کو مجبوراً کسی وجہ سے اپنے وزن کو کم کرنے کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے اس میں تو پھر دقت آتی ہے، اس میں کافی مشکلات آتی ہیں جب وزن
اب نارملی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس پہ کام کرنا ذرا ٹائم لگتا ہے. میں نے ابھی سیلف ڈیفیٹنگ سوچوں کا نام دیا، چاہے وہ ہمارے اندر سے آئیں یا کوئی ہمیں ہمارے حوصلے کو یا ہمارے چاہت کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو ان سے بچنا ضروری ہے. اور آپ کی بات سے یہ بھی جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ایکسکیوزز یعنی ایسے بہانے جس سے کام نہ ہونے پر ہمیں یہ تسلی ہو کہ کوئی بات نہیں، آخر ایسا تھا ویسا تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا. یہ بھی وزن کو مینیج کرنے کے گولز کے ڈائریکٹ جو ہیں دشمن سوچے ہیں، اور ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور اگر دنیا میں دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے. جو اس کے راستے میں آنے والے ضروری کاموں کو کرتے ہیں انہیں ان کے گولز ملتے ہیں. جو ایسا نہیں کرتے بلکہ ایکسکیوزز یعنی بہانے اور اچھے لگنے والے اگین میں ورڈ بہانہ ہی یوز کروں گا یا ریزنز کا سہارا لیتے ہیں، تو پھر ان کے گول تو اچیو نہیں ہوتے، الٹا وقت گزرتا چلا جاتا ہے. انہیں آہستہ آہستہ دل اور دماغ میں یہ سوچ پختہ ہوتی ہے کہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں میں اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتا. اور یہ صرف وزن کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک اور وجہ سے بھی خطرناک ہے. جب ہم زندگی میں کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو اس کا اچھا اثر ہمارے موڈ پر، مورائل پر، حوصلے پر پڑتا ہے، اور اس سے ہماری زندگی کے دیگر گولز پر بھی اچھا اثر آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایسی سوچوں یا ایسے ڈیفیٹنگ ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس کی وجہ سے اپنے وزن کو مینیج کرنے کے گول میں ناکام ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا برا اثر ہماری زندگی کے باقی معاملات اور دوسرے گولز پر بھی پڑتا ہے. جو لوگ وزن کو مینیج کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں واک کرنے میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے. حالانکہ واک کے لیے انہیں بھی اتنے ہی قدموں، اتنے ہی وقت اور اتنے ہی کمیوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے وہ اپنے گھر سے نکل کے کسی پارک تک جب جاتے ہیں گاڑی یا کسی اور طریقے سے. لیکن چونکہ ان کا مورائل، ان کی سوچ، ان کی لرننگ یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی کروں مجھے میرے ریزلٹس مشکل ہی ہے، تو پھر وہ ٹرائی بھی نہیں کرتے اور اس طرح سالوں پر سال گزرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ سوچ پختہ ہوتی جاتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں. اس میں ایک اور معاملہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا، اخباروں میں اور کچھ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں جس سے پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، لیکن تاثر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ ویٹ مینیج کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے 40 ڈے چیلنج اور اس طرح. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا ہماری سوچ کے حوالے سے یا ہماری سائیکالوجی اور ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ کیا ہم 40 ڈے میں یا 42 ڈیز میں یا 45 ڈیز میں اگر کوئی بہت زیادہ دن رات پڑے تو کیا ہم اسے کوئی کسی اسکول اسٹوڈنٹ کو کسی کلاس کو کلیئر کرنے دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل پروموشن سکولز میں ہوا کرتی تھیں. اگر کہ کوئی ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو پھر اسے ایک کلاس آگے بھیجنے کی بجائے 2 کلاسز آگے بھیج دی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاملہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے جمپس لینے کے بعد وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ کمال ہو گیا ہے، لیکن آگے کی مشکلات کامیابی کے مقابلے میں بہت زیادہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کا تو آپ کی بات سے آپ نے ابھی 42 ڈے یا 42 چیلنج کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی سائنٹیفک بیسز یا صلاح نہیں دیتے ایکسپرٹس کے بہت کم وقت میں آپ بہت زیادہ وزن کم کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا بھی ہمارے جسم پہ ہماری نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. یہ جو کم وقت میں ہم اتنا زیادہ وزن ایک دم سے جب ہم لوز کرتے ہیں تو ہمارے اس کا بھی اثر ہماری باڈی اور برین دونوں پر پڑتا ہے منفی.
اس کی کچھ سائیکولوجیکل اور ایموشنل وجوہات بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم میں سے کافی لوگ اپنے فزیکل سیلف کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. جی وہ چاہتے ہیں کہ جو اگلی شادی آ رہی ہے یا جو ان کی شادی آ رہی ہے اس پر وہ ایک خاص ویٹ یا ڈائمینشنز کے ساتھ شرکت کریں. ویسے تو یہ سب کو حق ہے کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں اچھے فیصلے کریں, لیکن اس طرح سے کرنا جس میں ہمیں اپنے ریئل سیلف یا اپنے ریئل فزیکل سیلف کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہی نہ ہوں, اس کے بہت برے سائیکولوجیکل اثرات پھر ہمارے سوچوں پر اور ہماری نفسیات پر مہر سی لگ جاتی ہے. تو اس کا کیا کیا جائے؟ وہی بات ہے کہ یہ جو ہم جگاڑ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنے وزن کم کرنے کے بارے میں, یہ آپ کے شاید عارضی طور پر آپ کو کوئی گول تو اچیو شاید آپ کر لیں کہ کوئی شادی اٹینڈ کرنی ہے تو اس میں ہم اچھے بھی لگ جائیں گے. عارضی طور پر تو شاید ہم اپنے مرضی کے مطابق ریزلٹس لے لیں گے, لیکن اس کا دیر پا اثر نہیں ہے. ہم اکثر پروگرامز میں ذکر کرتے ہیں کہ جو اصل آرگن ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے وزن کم کرنے کے لیے, وہ ہمارا دماغ ہے, ہماری نفسیات ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے باڈی کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم پتلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ ہماری سائیکی بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی, ہم اپنی کریونگز کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہم کتنے جذباتی ہیں اپنے فیصلوں کے بارے میں یا نہیں ہیں, ہم جو ارادہ کرتے ہیں کیا ہم اس پہ ابھی پختہ ہو رہے ہیں یا ابھی بھی ہمارا موڈ بیچ میں آ کے تو خلل ڈالتا ہے ہمارے ارادوں کے اوپر. یہ پہلا گول ہونا چاہیے. جب یہ اچیو ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ وزن بھی خود بخود کم ہونے کی طرف آئے گا, اگر ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم اپنے ارادوں کے اوپر کچھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں. پر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ بس ہم دکھنے میں جلدی سے پتلے ہو جائیں اور عارضی طور پر کچھ لوگوں کی تعریفیں بٹور لیں, اور وہ جو چیلنج کا ورڈ لگایا جاتا ہے کہ ہم وہ چیلنج پہ کامیاب ہو جائیں. صرف چیلنج کا لفظ لگاتے ہی پھر ساتھ لوگ ایک انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کامیابی لینی ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے, اور اپنی بھی سامنے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بھی پروو کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ چیلنج پورا کیا. سو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں پہلا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا وزن کم ہو. پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے منظم ہو رہے ہیں, ہم کتنے آرگنائزڈ ہو رہے ہیں اپنی زندگی میں, ڈسپلن کتنے ہو گئے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں, یا اگر بھی ابھی بھی ہماری زندگی میں بد پرہیزیاں چل رہی ہیں. سو اپیرنٹلی آپ اگر وزن کم کر بھی لیں گے تو ظاہری طور پر تو گول اچیو ہو جائے گا, لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ ہم اس کو مینٹین کر سکیں. یا کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وزن تو کم کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور طرح کی بھی علتوں میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ کھانے پینے پہ تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کسی طرح سے, لیکن مزہ حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ فوڈ سے جب مزہ حاصل نہیں ہوتا تو موڈ کو مینیج کرنے کے لیے وہ کسی اور طرح کی علتوں میں کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسے بہت سی اسکرین ایڈکشنز میں, سم ٹائمز سگریٹ اسموکنگ یا اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنی مائنڈ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم یہ فوکس کریں کہ بس ظاہری طور پر ہم پتلے ہو جائیں. ہم یہاں پہ کیونکہ اکثر پروگرامس میں بات ہی یہ کرتے ہیں کہ وزن کم کرنے کا تعلق بھی ہمارے موڈ مینجمنٹ سے ہے, ہماری بیہیورل مینجمنٹ سے ہے. ہاں اگر وزن کم ہوگا تو آپ کی صحت کچھ بہتر ضرور ہو جائے گی, لیکن اگر ہم کچھ ڈسپلن اگر زندگی میں نہیں شامل کریں گے تو واپس سے ہم انہی رویوں میں جائیں گے. لوگوں کو اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا طریقہ ہو کہ جڑ سے بس وزن بالکل ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ کبھی ہمیں بد پرہیزی یا دوبارہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. جیسے بہت سے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کہتے ہیں کہ جڑ سے شوگر ختم ہو جائے تاکہ ہم دوبارہ سے بریانیاں اور نہاریاں کھا سکیں. تو وزن کم کرنے کے بارے میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جڑ سے کچھ طریقہ بتا دیں تاکہ ہمیں ساری زندگی کوئی دقت نہ برداشت کرنی پڑے, پرہیز نہ کرنا پڑے اور ہم بد پرہیزیاں کریں. تو ریئلسٹک ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ بد پرہیزیاں کریں گے تو اس کا رزلٹ پھر منفی میں ہی آئے گا. اس کے ساتھ آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جسے کہتے ہیں بیسٹ آف بوتھ ورلڈز حاصل کریں کہ ہم بد پرہیزیاں بھی کریں, ہمارا وزن بھی نہ بڑھے. تو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی
طرح سے اپنی چوائسز کی اور اپنے بیہیویئر بالکل، اور بلکہ قیمت بد پرہیزیوں کی بھی ہوتی ہے اور قیمت ڈسپلن ہونے میں بھی ہوتی ہے، لیکن بد پرہیزی کی قیمت کافی بھاری ادا کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ ہمیں بہت سی بیماریوں کی شکلوں میں، لیکن ڈسپلن کی جو قیمت ہے اس کا وزن کافی کم ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ وہ آپ کی بات سے مجھے ایک سکسیس ٹرینر یاد آ گئے، کوچ یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن ویز آنسرز اینڈ ریگریٹ ویز ٹنز۔ بالکل، کہ جو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اس کا کچھ وزن ہے، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، پر یہ جو پچھتاوا ہے بالکل یہ ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے، اس پھر کا ہم نقصان آپ کو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور ہم اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے بھی پھرتے ہیں۔ مثلا انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو کیسے بیہیویئرز ہمیں شیپ اپ کرتے ہیں اور کیسے ہماری خاص عادات ہمارے وزن کے معاملات کو سائلنٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس پر ہمیں ایک مکمل پروگرام کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے تو ابھی ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ویورز جب چاہیں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پیج پر ویڈیو کے ساتھ کامنٹس پر سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم پرومپٹلی آپ کی باتوں کا جواب دیں گے، اور اگلے بدھ شام 5 سے 6 بجے کے درمیان کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔